السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو ایک بات، ہم پچھلے کلاس میں باب المروتی والکرم ہے نا، انسانیت اور اچھے سلوک اور کس کے عزت کے بارے میں سب بتائے تھے نا۔ تو اس وقت وہ باب پڑھاتے وقت، چیپٹر پڑھاتے وقت ایک حدیث کہ ہیں میری غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، بھول گیا تھا میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بعد میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب آداب الطعام، کھانے کا آداب، مطلب کھانا کھاتے وقت کیا کیا ادب ہمارے لیے ہونے چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ان عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمائے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قال دوسرا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائے، یا غلام، او بیٹا، یا غلام مانا او بیٹا۔ اس وقت عمرو بن ابی سلمہ چھوٹا ایک بچہ تھا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، مطلب یہ حدیث عمرو بن ابی سلمہ کے بارے میں ہے۔ تو اس وقت عمرو بن ابی سلمہ چھوٹے ایک بچے تھے۔ یا غلام سمی اللہ، کیا کرو، سمی مانا ہم اسم بولتے ہیں نا، نام، سمی مانا تو پڑھو، تو کیا ہے بولو، اللہ کے نام بولو۔ سمی اللہ مانا، سمی مانا نام بولو، اللہ کے نام بولو، مطلب بسم اللہ پڑھو، اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ وکل، اور کھاؤ، اکل کلو، کل ہے نا اس کا امر، کل تم کیا کرو، کھاؤ۔ اوکل ہے، اوکل کا شارٹ ہے کل۔ بیمینی کا، تمہارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل، اور تو کھاؤ، مما، جس سے، ایلی کا، ایلی مانا قریب ہونا، کا مطلب تمہارے پاس جو ہے اس سے کھاؤ، مطلب بہت سارا کھانا ہے ہمارے سامنے، تو کیا نہیں کرنا، ہمارے سامنے جو ہے وہ کھانا ہے، کیا نہیں ہم ہمارا ہاتھ پھیلا کے ادھر ادھر سے لے کر کھانا، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہم کو جو ملتا ہے، ہمارے ہاتھ کے پاس جو ہے وہ بس کھانا ہے، مطلب ہم ہمارے ہاتھ ادھر ادھر پھیلانا نہیں ہے، وہ کھانے کا ادب نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا۔ اور ایک مرتبہ معنی بتا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو کھا، اور جو پاس ہو ادھر سے کھا، مطلب جو تمہارے پاس ہے وہ کھائے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، ان سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ، سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمائے، من اکلا، جو آدمی کھایا، تو آمن، ایک کھانا کھایا، پھر وہ کیا کیا، ثم، پھر، قال، وہ آدمی نے کہا، وہ کھانا کھانے کے بعد وہ آدمی یہ کہا کہ الحمدللہ، اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی، جو رب ہے، اطعمنی، وہ رب مجھے کھانا کھلایا ہے، مجھے جو رب کھانا کھلائے وہ رب کو تمام تعریف ہو رب کے لیے، مطلب اللہ کو شکریہ پیش کرتا ہوں، میں اللہ کو شکریہ پیش کرتا ہوں، جو رب مجھے کھانا کھلایا وہ رب کو میں شکریہ پیش کرتا ہوں۔ ہاذا الطعام، یہ کھانا مجھے کون کھلایا اس کو میں شکریہ پیش کرتا ہوں، سمجھے۔ ورزقنیہ، اور وہ کھانا مجھے دیا ہے، من غیر حول منی، من غیر سوائے، من غیر مانا سوائے، مجھے ملا ہے، نے دیا ہے، حول، کیا، کسی بھی قوت کے بنا، کسی بھی طاقت کے بنا، منی، میری کچھ طاقت کے بنا مجھے وہ کھانا ملا ہے، مجھے کچھ طاقت نہیں وہ کھانا ملنے میں، وہ کھانا کھانے میں بھی
مجھے کھلانے میں بھی مجھے کچھ طاقت نہیں ہے، اور وہ سب میرے رب کی طاقت ہے۔ ولا قوت، اور میں کیا ہے، ولا قوت، قوت کے بنا اور طاقت کے بنا مجھے یہ کھانا دیا ہے، مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، اور رب کو تمام تعریف ہے، سمجھے؟ تو ایسا کوئی کھانا کھانے کے بعد اگر پڑھا تو غفر لہ، اس کے لیے معاف کیا جائے گا، ما تقدم، جو وہ کیا کیا ہے، پہلا کیا ہے، مطلب من ذنبہ، اس کے گناہوں سے وہ جو پہلے کیا، مطلب ابھی اتنا دن وہ زندگی گزارا ہے، اب تک جتنا گناہ ہو کیا ہے وہ پورا گناہ معاف کیا جائے گا۔ وما تأخر، وہ کھانا کھانے کے بعد جو گناہ کرتے ہیں، مطلب تأخر معنی دیری کرنا، مطلب ابھی جتنا کیا ہے اس کا معاف کرے گا، یہ کھانا کھانے تک جتنا گناہ کیا وہ معاف کرے گا۔ وما تقدم، وہ کھانا کھانے کے بعد جو دیر کر کے جو گناہ کرتے وہ گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ بس اتنا ہی کام ہے، ہم کھانا کھانے کے بعد میں یہ دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اوکے، یہ دعا بس کرنا ہے، انشاءاللہ یہ دعا یاد کریں گے نا آپ سب لوگ انشاءاللہ۔ معنی سمجھا؟ یہ حولن اور ولا قوت، انشاءاللہ وہ دونوں کو ایک خاص معنی ہے، میں بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ معنی اور ایک بار دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری طاقت و قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا، مجھے مطلب یہ کھانا مجھے دیا، تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے، سمجھا؟ تو معنی سمجھ میں آئے گا نا؟ تو من غیر حول منی، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ معنی اتنا کافی ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آیا نا؟ مجھے کچھ طاقت اور مجھے کچھ قوت کے بنا مجھے کھانا دیا ہے، ایسے رب کو میں تمام تعریف ہے۔ اوکے، اور دیکھیے، تو انشاءاللہ ہم سب کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے نا، انشاءاللہ آپ سے آج سے سب لوگ پڑھنا ہے یہ سمجھ کے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمارے گناہ اللہ معاف کرے گا، تو سوچ کے پورا ہر وقت جب بھی کھانا کھاتے اس وقت یہ دعا پڑھنا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے، نبی حضرت رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال ابو ہریرہ نے فرمائے، ما آبا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما آبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں کہا، مطلب ابھی سمجھ میں آئے گا۔ تو آمین، کسی بھی کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عیب نہیں کہا، قط، کبھی بھی، مطلب کیا نہیں، کبھی کسی بھی وقت میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے بارے میں عیب نہیں لگایا، نہیں تو عیب نہیں کہا، جیسے یہ کھانا اچھا نہیں، یہ ٹیسٹ نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، سمجھے؟ ایسے ہم کھانے کے بارے میں بری بات بولتے ہیں نا، ایسا کبھی بھی ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کیے، کسی بھی کھانا کے بارے میں عیب نہیں لگایا، نہیں تو عیب نہیں بولے، سمجھے؟ کچھ بری باتیں کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا۔ اگر ان اشتہا ہو، ان معنی اگر، اشتہا، رسول اللہ علیہ وسلم وہ کھانا رسول اللہ علیہ وسلم پسند کیا ہو، معنی وہ کھانے کو اگر رسول اللہ علیہ وسلم پسند کیا تو اکل ہو، اگر پسند کیا تو وہ کھانے کو رسول اللہ علیہ وسلم کھائیں گے۔ و ان کریہ ہو، اگر کریہ معنی اگر رسول اللہ علیہ وسلم ناپسند کیے ہو، وہ کھانے کو اگر ناپسند کیے ترک ہو، تو رسول اللہ علیہ وسلم وہ کھانے کو چھوڑ دیتے تھے، پسند ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پسند نہیں ہوا تو رسول اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے، بلکہ کیا نہیں کرتے تھے، کسی بھی کھانے کے بارے میں
یہ نہیں کہتے تھے کیا برا نہیں بولتے تھے, نہیں تو عیب نہیں لگائے تھے, اچھا نہیں ہے بول کے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا نا انشاءاللہ. دیکھیے اگر رغبت ہوتی تو کہا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. سمجھے, سمجھ میں آیا نا مانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کہنے میں عیب نہیں لگایا, اگر رغبت ہوتی تو کہا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. ورنہ مطلب اگر نہیں پسند نہیں ہوا تو چھوڑ دیتے. اوکے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, اذا دعی احدکم, اذا اگر, دعی دعوت دی گئی, احدکم تمہیں سے کسی کو دعوت دی گئی, الی طعام ایک کھانے کی طرف, اگر کسی کو دعوت دی گئی مطلب کسی کو بلایا گیا, ایک کھانا کھانے کے لیے کسی کو اگر بلایا, کسی کو اگر کچھ دعوت ملی کھانے کے لیے, وَهُوَ صَائِمٌ تو کیا ہے وہ صائم ہے, روزے دار ہے, تو یہ بولنا ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مجھے روزہ ہے, انی بے شک میں صائمٌ روزے دار ہوں, یہ بولنا چاہیے اگر کسی کو دعوت کے لیے بلایا تو. سمجھے, سمجھ میں آیا نا انشاءاللہ. تو وہ بھی ایک ادب ہے, کھانے کا ایک ادب ہے. سمجھا, تو مجھے ابھی نہیں چاہیے, میں بعد میں کھاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزہ دار ہو, جس کو بلایا جاتے ہو اگر روزے دار ہو, تو وہ کہہ دے کیا میں روزے سے ہوں, مطلب میں روزے دار ہوں. اوکے, دیکھیں اور نیکسٹ حدیث, ان وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نبی, وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ان نبی اپنے باپ سے روایت کیے ہیں, ان جدی اپنے دادے سے روایت کیے ہیں. مطلب دادا رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے ہیں, دادے سے اپنے باپ روایت کیے ہیں, باپ سے اپنا خود کیا مطلب واشر اللہ عنہ روایت کی ہے. سمجھے, ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہمارے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, اصحاب مانا صحابہ کرام, صحابی کا جمع اصحاب, اس کا بہوبسن ہے اصحاب. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قالو فرمائے, رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمائے, یا رسول اللہ, او اللہ کے رسول, انا ناکلو, بے شک ناکلو ہم کھانا کھاتے ہیں, ولا نشبو بلکہ ہمارے پیٹ نہیں بھرتے ہیں. نشبو مانا پیٹ بھرنا, نشبو ہمارا ہم پیٹ نہیں بھرتے. قال تب رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے, فلعلکم کاش تم لوگ, فلعلکم مانا کاش تم لوگ, نہیں تو آپ لوگ ہو سکتے ہیں, لعلکم مانا آپ لوگ ہو سکتے ہیں, تفتریقون الگ الگ ہو کے کھانا کھاتے ہیں کیا. رسول اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کبھی آپ لوگ ایسا کیا ہوگا کیا, الگ الگ رہ کر الگ الگ ہو کے کبھی کھانا کھاتے ہوں گے, ایسا رسول اللہ علیہ وسلم پوچھے. مطلب آپ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم سے صحابے پوچھے نا, یا رسول اللہ ہم کھانا تو کھاتے بلکہ ہم کو پیٹ نہیں بھرتے بولے نا, تو رسول اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ لوگ سب کھانا کھاتے وقت الگ الگ ہو کے اکیلا ہو کے بیٹھ کے کھاتے ہیں کیا. تو صحابہ کرام قالو فرمایا, نام جی یا رسول اللہ, ہاں ہم ایسا ہی ہے, سب الگ الگ ہو کے اکیلا ہو کے کھاتے ہیں. تو قالا, تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے, فاجتمعوا تم سب کیا کرو, جماعت ہو جاؤ, ایک ساتھ بیٹھو, ایک کھانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھو, علی طعامکم تمہارے کھانے پر, مطلب ایک ساتھ بیٹھو. جب تم کھانا کھاؤ گے اس وقت سب لوگ مل کے کھانا کھانا ہے, ایک ساتھ کھانا کھانا ہے. وذکروا اور تم کیا کرو, ذکر کرو, یاد کرو, نہیں تو پڑھو, اسم اللہ اللہ کے نام
پڑھ کے کھانا کھاؤ. اللہ کے نام پڑھنا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ. علیہ مطلب وہ کھانے کے اوپر تم کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ ہی پڑھنا ہے. علیہ مانا اذکرو اسم اللہ علیہ، وہ کھانے کے اوپر تم اللہ کے نام یاد کرو. مطلب مانا اللہ کے نام یاد کرو، اس کا مطلب تم اللہ کے نام وہ کھانے کے اوپر پڑھ کر، نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تم کھانا کھاؤ تو یبارک لکم فیہ، یبارک لکم تم کو برکت دی جائے گی. یبارک مانا برکت دی جائے گی، لکم تم کو فیہ وہ کھانے میں. تو اگر ایسا تم اگر کرتے ہو تو تم کو تمہارے کھانے میں برکت ملے گی. اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے. پھر آپ لوگ کا یہ آپ لوگوں کو کھانا بھی ملے گا اور ضرور آپ لوگوں کا پیٹ بھی بھرے گا. سمجھے؟ اس کا معنی وہی ہے، اس کا مطلب وہی ہے. دیکھیے اور ایک بار معنی بتاتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، او اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، ہے نا، مطلب الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مل کر اور بسم اللہ کر کے کھاؤ، کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. سمجھ میں آیا نا؟ اور دیکھیے ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے البرکت برکت تنزل اترتی ہے، وسط الطعام، وسط مانا بیچ میں، الطعامی کھانے کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تب ہمارے تلی میں، ہمارے برتن میں آسمان سے کیا ہوتے ہیں؟ برکت نازل ہوتی ہے. وہ برکت سیدھا کہاں ہوتے ہیں؟ کھانے کے بیچ میں کیا ہوتے ہیں؟ نازل ہوتی ہیں. یہ تو فکلو، اس لیے فکلو تم کھاؤ، من حافتہی کھانے کا کھانے کا کیا ہے؟ کنارے سے کھاؤ، دونوں کنارے سے کھاؤ. ولا تأکلو تم مت کھاؤ، من وسطہی کھانے کے بیچ سے مت کھاؤ. مطلب کھانے کا بیچ سے نہیں کھانا. پھر کہاں سے کھانا ہے؟ حافت مانا کنارہ، مطلب سائڈ سے کھانا ہے، ایک طرف سے کھانا ہے. حافتہی مانا اس کے دونوں طرف سے کھانا ہے. مطلب کھانا ایسا رکھا ہے تو سامنے کیا ہے، ایک آدمی اس طرف بیٹھتے ہیں اور ایک آدمی اس طرف بیٹھتے ہیں. اگر چاروں طرف ہے تو بھی کیا طرف حافتہی مانا دونوں طرف سے، ایک دوسرے کا منہ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے نا، تو کیا ہے ادھر ایک طرف سے، ایک سائڈ سے کھانا کھانا چاہیے. سمجھا؟ کیا نہیں کرنا؟ بیچ سے نہیں کھانا ہے. بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پورے کھانے میں پھیلتے ہیں. سمجھے؟ تو بیچ سے ہی کھانا وہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، وہ کھانے کے عدم میں سے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ سے مت کھاؤ. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا نا؟ تو بیچ سے کھانے سے اچھا ہے نا، پوری برکت ہم کو ملے گی، ہے نا. اکیلا برکت پورا لے سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ سب کو تو برکت ملنی ہے نا. بیچ سے لیا تو برکت بس ایک آدمی کو ملے گا نا. تو ایسا نہیں ہے، سب کو ملنا چاہیے. اس لیے بیچ سے نہیں کھانا ہے، ایک سائڈ سے کھانا چاہیے. اوکے، انشاءاللہ تناول کے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.